لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على الكاذبين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. لو اجتمع الناس على ولایت علی ابن ابی طالب لما خلق النار. صلوات پڑھنے پر محمد وآلہ محمد. گرامی قدر سامعین اور محترم مومنین، محبان اہل بیت، کل بھی ایک مجلس بعد نماز مغربین مسجد میں ہوئی تھی، جسے خطاب کرنے کا ثواب میں نے حاصل کیا تھا، اور اس میں جتنے لوگ شریک تھے وہ جانتے ہیں، جو نہیں تھے اور اس وقت تشریف فرما ہے، ان کی خدمت میں بطور اطلاع عرض ہے کہ اس مہدی حسن وائس جلال پوری میں مہوا کی عزاداری، ثقافت، نوح و ماتم اور عزاداری کے جو آپ کے اعلیٰ اقدار ہیں، دلچسپی ہے، توجہ ہے، اس کے پیش نظر میں نے اس بستی کا نام شہر عزا رکھا ہے. تو آپ حضرات اب مہوا کو شہر عزا کہیں، عزا کا شہر. اور یہ تجویز پسند آئی ہو تو سب مل کے، جس کو جتنی زیادہ اچھی تجویز پسند آئی ہو اتنی ہی بلند آواز سے صلوات پڑھ دے استقبال میں. میں پھر اپنی سعادت سمجھ رہا ہوں کہ آپ حضرات سے اس وقت ذکر محمد وآل محمد علیہ السلام کی عبادت میں مصروف ہو رہا ہوں. اس دعا کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں کہ پروردگار بحق ولایت علی بن ابی طالب اور بحق وجود امام عصر اجل اللہ تعالی فرج الشریف آپ سب کو تمام آفات و بلیات سے، بالخصوص کرونا وائرس کے قہر سے، انہی توسلات سے محفوظ رکھے. ولایت اور ہماری ذمہ داریاں اس اشرے کا عنوان ہے. ولایت اور ہماری ذمہ داریاں اس دربار پنجتنی میں 11 سفر سے 19 سفر تک
واقع ہونے والی 10 مجالس کا موضوع ہے. مجھے نہ صرف یہ کہ اطمینان ہے بلکہ یقین ہے کہ یہ میرے قابل فخر سامعین اس موضوع کے ساتھ میری حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے مجھے جلدی اشارے اور سگنل دیں گے تاکہ میں 1 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ میٹر اور مواد پیش کر سکوں. گرامی قدر سامعین، میں نے جس رسول اکرم کے محترم اور مقدس پاکیزہ اور ناقابل فراموش جملے کو، حدیث کو، فقرے کو آپ کی سماعتوں میں رس گھولنے کے لیے پیش کیا ہے، وہ الفاظ یہ ہیں اور یہ الفاظ وہ ہیں جو تمام شیعہ اور سنی کتابوں میں موجود ہیں. یہ جو میں نے حدیث گزارش کی یہ عالم اہل سنت علامہ سید محمد صالح کشفی ترمذی کی کتاب میں بھی ہے، عالم اہل سنت علامہ عبید اللہ بسمل امرتسری کی کتاب اور ارجح المطالب میں بھی یہ حدیث ہے، اور عالم اہل سنت علامہ شیخ سلیمان قندوزی حنفی کی کتاب یہ ناول المودت میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ رسول نے یہ فرمایا کہ لو اجتمع الناس علی ولایت علی ابن ابی طالب لما خلق النار، یعنی اگر ساری دنیا علی کی ولایت پر جمع ہو جاتی تو خدا جہنم کو پیدا نہ کرتا. تو اسی حدیث پر مسلسل گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں ان 4 مصروں سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں اور اپنے بیان کو شروع کروں کہ کیا تھا عہد ولایت علی سے تم نے کہیں، کیا تھا عہد ولایت علی سے تم نے کہیں، اسے تمہارے صغیر و کبیر بھول گئے، اسے تمہارے صغیر و کبیر بھول گئے. اب دیکھتا ہوں کہ یہ جو تیسرے اور چوتھے مصرے ہیں ان کا استقبال آپ کیسا کرتے ہیں، اس لیے کہ جیسا استقبال ہوگا اسی حساب سے میری خطابت کا آہنگ ہوگا. تو یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کس طرح سننا چاہتے ہیں. کیا تھا عہد ولایت علی سے تم نے کہیں، اسے تمہارے صغیر و کبیر بھول گئے، وہ 30 پاروں کا قرآن حفظ کر ڈالا، وہ 30 پاروں کا قرآن حفظ کر ڈالا، وہ 4 حرفوں کا لفظ غدیر بھول گئے. ماشاءاللہ. بزرگان محترم، سورہ اعراف قرآن مجید کا سورہ نمبر 7 اس کی آیت نمبر 72 بڑی ننھی آیت ہے، مگر اس کو پھیلایا جائے تو پوری ایک کتاب بن جائے. اللہ نے جب روحوں کو خلق کیا، ظاہر ہے کہ پہلے روح خلق ہوئی تب جسم نہ، تو کوئی جسم نہیں تھا اس کائنات میں، اس دنیا میں کوئی جسم نہیں تھا، اس لیے کہ ارواح روح خلق نہیں ہوئی تھی. نہ جانور تھے، نہ جانوروں کی روح، نہ آدمی تھے، نہ آدمی کی روح، نہ فرشتے تھے، نہ فرشتوں کی روح. اللہ نے جب ارواح کو خلق کیا، روحوں کو خلق کیا، تو تمام روحوں سے الستو بربکم، پروردگار عالم نے اقرار لیا اور یہ اقرار لیا روحوں سے کہ یہ بتاؤ کہ میں تمہارا رب ہوں، تمہارا اللہ ہوں. روحوں نے کہا لا الہ الا اللہ، بے شک تو اللہ ہے، ہمارا رب ہے. اور پھر اللہ نے روحوں کو جو خلق کیا تو اقرار لیا محمد تمہارے رسول ہے. اقرار کیا روحوں نے ہاں محمد ہمارے رسول ہے.
پھر اللہ نے ان روحوں سے اقرار لیا علی کو ولی مانتے ہو، تو روحیں خاموش رہی، جن کو بولنا تھا اس نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں کہ ہمارا علی ولی ہے۔ لیکن کثرت سے روحیں خاموش رہیں، چپ رہیں۔ بے شک روحوں نے جن کی نجات تھی، جن کی شفاعت تھی، جن کے لیے جنت تھی، ان روحوں نے یہ کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی ہمارا ولی ہے۔ لیکن زیادہ تر خاموشی رہی۔ اللہ کی وحدانیت پر سب بولے، محمد کی رسالت پر سب بولے، لیکن جب اقرار ولایت علی کی بات آئی تو کثرت سے روحیں خاموش رہی۔ ایک بات عرض کروں اور بڑی توجہ طلب آج کا بیان ہے، تمہیدی گفتگو ہے۔ دیکھیے اللہ نے روز الست یعنی جس دن روحیں خلق کی اور اقرار لیا اسے روز الست کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل سورہ اعراف 7واں سورہ آیت نمبر 72 میں کہ اللہ نے قیامت تک جتنے جسم پیدا کرنے ہیں، بنانے ہیں، ان سب کی روحیں ایک دن میں خلق کر دی ہیں، جسے روز الست کہتے ہیں۔ اللہ اب روز روز روحیں نہیں خلق کرے گا، صرف جسم خلق کرے گا۔ بس کام یہ رہے گا کہ اس میں روح ڈالی جائے گی۔ یعنی اس وقت 2020 میں جن کی پیدائش ہونا ہے ان کی روح روز الست آدم سے پہلے خلق ہو چکی ہے، اب ان کا جسم خلق ہوگا اور اس میں روح ڈالی جائے گی۔ غیر فرمان یعنی محترم، خدا روز روز روح نہیں خلق کرتا، ایک دن خلق کر چکا، اب جس کو پیدا کرنا ہے اس کا جسم ہوگا، اس میں روح ڈالی جائے گی۔ اب آپ کی توجہ ہے تو میں گفتگو کو بہت تیز آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بزرگان محترم، شکم مادر میں 3 مہینے تک روح نہیں پڑتی، بلکہ گوشت اور ہڈیوں کے بننے کا عمل جاری رہتا ہے۔ 4تھے مہینے شکم میں جو جنین ہے، دیکھیے بچہ جب تک شکم میں رہتا ہے ماں کے تب تک لفظ جنین بولا جاتا ہے، جب پیدا ہو جاتا ہے تب مولود کہا جاتا ہے۔ اس فرق کو آپ سمجھیے، جب تک ماں کے شکم میں بچہ ہے تب تک کون سا عربی لفظ ہے؟ جنین۔ جب پیدا ہو جائے تب ہے مولود۔ مولود جو پیدا ہو جائے اسے کہتے ہیں مولود۔ شکم میں اگر ہے تو مولود نہیں کہیں گے، غور فرما رہے آپ، شکم میں بچہ ہے تو جنین کہیں گے۔ اب اشتان بات ہے، آپ لوگ خاموش ہیں، قبلہ بول رہے ہیں، میں رکا ہوں کہ سمجھا کے تب آگے بڑھوں۔ ایک مرتبہ ہو کہوں گا، کئی مرتبہ کہنا خطابت کے فن کے خلاف ہے، لیکن ذرا واضح کر لوں بھیا، جب پیدا ہو جائے بچہ تب کہیں گے مولود، لیکن جب تک نہ پیدا ہو، شکم میں ہے، ماں کے بطن میں ہے، تب تک کیا کہیں گے؟ جنین کہیں گے۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لغات عربیہ اور زبان عربیہ کی ماہر خاتون حضرت علی کی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد 13 رجب کی رات خانہ کعبہ کے قریب گئی، دیوار کعبہ پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا پروردگار میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، اپنے جب ابراہیم پر ایمان رکھتی ہوں، اے میرے اللہ تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے میری مشکل کو آسان کر دے۔ بولتے رہیے، میرا ساتھ دیتے رہیے۔ فرما رہی ہے مادر علی، ابھی تو غیر ولادت ہونا نا، مگر اب وہ لفظ جو سامنے کا تھا لفظ جنین اسے نہیں استعمال کیا، فرمایا اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے۔ تو بظاہر یہ زبان عرب کے خلاف بات ہو گئی نا،
کہنا چاہیے حضرت فاطمہ بنت اسد کو یہ بات کہ جو میرے شکم میں جنین ہے، میرے اللہ اس جنین کا واسطہ میری مشکل کو آسان کر دے، مگر لفظ ہی بدل دیا، فرماتے ہیں اس مولود کا واسطہ میری مشکل کو آسان کر دے۔ تو آئیے میں بسط اور احترام جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں یہ عرض کروں، اے مادر علی بن ابی طالب، اے عزتوں کی شہزادی، یہ آخر آپ نے لفظ جنین چھوڑ کر لفظ مولود کیوں استعمال کیا؟ اس لیے بھی تو آپ کا بچہ پیدا ہوا نہیں، جب پیدا ہو تب مولود ہوتا ہے، تو آپ نے بجائے جنین کے مولود کیوں استعمال کیا؟ عجب نہیں شہزادی فاطمہ بنت اسد آواز دیں کہ اگر میرا بچہ پیدا نہ ہو چکا ہوتا تو آدم کی مدد کیسے کرتا، نوح کی کشتی کیسے بچاتا، یوسف کو کنویں سے کیسے نکالتا، موسیٰ کو فرعون کے جادوگروں کے غلبے سے کیسے نجات عطا کرتا۔ میرا بچہ مولود ہے، جنین نہیں ہے۔ تو چوتھے مہینے روح داخل کی جاتی ہے جنین میں۔ اب ایک بات طے ہے کہ جو ولد الحرام ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، جانتے ہیں نا اس بات کو؟ چاہے جتنی نیکیاں اور اعمال کرے، یہ بھی طے ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا اگر نیک ہے اچھے عمل، مگر جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت اتنی طاہر و اطہر و مطہر ہے، کاش کہ میرا مجمع اس قیمتی جملے پر بول دے استغفار کرے، جنت اتنا طاہر و اطہر و مطہر ہے کہ آدم کا ترک اولا تو برداشت نہیں کر سکتی، ولد الحرام کا وجود کیسے برداشت کرے؟ اس لیے ولد الحرام جنت میں نہیں جائے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس کی کیا غلطی ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ ارے تو ماں باپ کی غلطی ہے۔ بھیا نہیں، اسی کی غلطی ہے۔ جب روز الست روحوں پر اللہ نے اپنی توحید محمد کی رسالت اور علی کی ولایت کو پیش کیا تو اس کی سمجھدار روح نے اتنا کیوں نہیں سمجھا کہ میں علی کی ولایت کی گواہی دوں؟ یعنی یہ اس کی دانستہ غلطی ہے کہ اس روح نے علی کی ولایت کو قبول نہیں کیا۔ اس لیے چوتھے مہینے جب جنین میں روح ڈالی جاتی ہے تو اگر وہ ولد الحرام ہوتا ہے تو اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے اس جنین میں وہی روح ڈال دے جس نے علی کی ولایت کو تسلیم نہیں کیا تھا، علی کو مولا نہیں مانا تھا، روز الست علی کے ولی ہونے کی گواہی نہیں دی تھی۔ کچھ غور ہمارے علماء محترم یاد رکھا ہے، یہ زبان نہیں بولتی، روح بولتی ہے۔ یہ کان نہیں سنتا، روح سنتی ہے۔ یہ آنکھ نہیں دیکھتی، روح دیکھتی ہے۔ زبان بولنے کا آلہ ہے، زبان خود نہیں بولتی، روح بولتی ہے۔ کان سننے کا آلہ ہے، روح سنتی ہے، کان نہیں سنتا۔ آنکھ دیکھتی ہے مگر روح دیکھتی ہے، آنکھ تو صرف ذریعہ ہے۔ اگر آپ کہیں صاحب نہیں، روح سنتی ہے، روح دیکھتی ہے، روح بولتی ہے، ہاں بھائی روح ہی بولتی ہے، روح دیکھتی ہے، روح سمجھتی ہے، روح سوچتی ہے، دماغ کچھ نہیں، سب روح ہے۔ اور اگر کوئی اس پہ بزد ہے، نہیں زبان ہی بولتی ہے، کان سنتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے، دماغ سوچتا ہے، تو پھر جب جسم سے روح نکل جائے، اب کان سنے، اب زبان بولے، اب دماغ سوچے، اب آنکھ دیکھے، مگر سارا کام معطل ہو گیا جسم سے روح نکلنے کے بعد۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ دار و مدار روح کا ہے۔ اب اس بات کو آپ نہایت توجہ سے بے شک سماعت فرمائیں گے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور دو چار لوگوں کے بعد میں ان کے لیے پھر ایک مرتبہ عرض کر دوں۔ اللہ نے روز الست
جب کسی جانور اور آدمی کو نہیں پیدا کیا تھا، قیامت تک جس نے جسم کا پیدا ہونا ہے سب کی روح اللہ نے خلق کر دی ہے۔ اب قیامت تک صرف جسم پیدا ہوں گے، روح نہیں خلق ہوگی، روح کبھی نہیں خلق ہوگی۔ ہاں ایک موقع ایسا آیا جب زانو پر حسین ہے اور ایک راہب آیا، یا توجہ دے گھبرائے نہیں، ایک راہب آیا اور آن کر کہا یا رسول اللہ میں مایوس الاولاد ہوں، ایک عرصہ ہو گیا شادی کو، میں یہ واقعہ جو پڑھ رہا ہوں آیت اللہ حجت الاسلام مولانا طالب جوہری جن کا بھی اسی چند مہینے پہلے انتقال ہوا ہے، ان کی کتاب عالمی معاشرہ اور قرآن حکیم سے دیکھ کے اور ان کے مطالعے، اس کتاب کے مطالعے سے یہ راہب والا واقعہ پڑھ رہا ہوں۔ کتابیں تو اور بھی ہیں جس میں یہ واقعہ ہے، لیکن علامہ طالب جوہری تبصرہ کی کتاب سے میں یہ راہب کا واقعہ پڑھ رہا ہوں کہ انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں کہ راہب آیا اس وقت، یہ جب 4 سال کا شہزادہ نبی کے زانو پر تھا، اور اس نے کہا رحمت للعالمین میں مایوس الاولاد ہوں، میرے کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو رسول نے سر اٹھایا کہ راہب تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ زانو پہ بیٹھا ہوا شہزادہ حسین کہتا ہے نانا میں نے اسے ایک بیٹا دیا۔ بھائی پورے اطمینان سے سنے، گھبرا کے کوئی نہ سنے، پورا حوصلہ، پوری عقیدت، اور امام حسین سے جو عشق ہے اور امام حسین کو جو اختیارات حسین نے دیے ہیں، ذرا اس تناظر میں لوگوں نے میرے بیٹے حسین اس کی قسمت میں اولاد نہیں، کہ نانا میں نے اسے 2 بیٹے دیے، کہ میرے لال اس کی قسمت میں اولاد نہیں، کہ نانا میں نے اسے 3 بیٹے دیے، میرے لال میں کہہ رہا ہوں نا اس کی قسمت، کہ نانا میں نے 4 بیٹے دیے، میرے لال اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، مگر نانا میں نے اسے 5 بیٹے دیے، میرے لال اس کی قسمت میں اللہ نے اولاد نہیں لکھی ہے، نانا میں نے اسے 6 بیٹے دیے، میرے لال اس کی قسمت میں اللہ نے اولاد نہیں مقدر کی، نانا میں نے اسے 7 بیٹے دیے۔ جب 7 بیٹے حسین دے چکے تو اللہ نے جبریل کو بھیجا بہت جلدی جاؤ میرے رسول سے کہہ دو خاموش ہو جائے ورنہ حسین بیٹے دیتا رہے گا۔ گھبراہٹ تو نہیں ہے کوئی؟ اللہ نے جبریل کو بھیج کے حسین کو کیوں نہیں چپ کرایا، یا رسول کو کیوں چپ کرایا؟ اصل میں قانونی طور پر اللہ اتھارٹی کو چپ نہیں کرا سکتا، اس لیے کہ حسین کو وراثت میں اپنے باپ کی مرضی ملی ہے، حسین وراثت میں اپنے باپ کی مرضی کی اتھارٹی پر بیٹے دے رہے تھے، تو حسین کو کیسے چپ کرایا خدا؟ میرے رسول چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ ورنہ حسین اولاد دیتا رہے گا۔ تو یہ 7 بیٹے جو دیے حسین نے کیسے دیے؟ اللہ نے اس کی قسمت میں اولاد ہی نہیں رکھی تھی، جب اولاد ہی نہیں رکھی تھی راہب کی قسمت میں تو روز الست ان 7 کی روح بھی نہیں پیدا کی تھی۔ بھئی ایسا توجہ چاہ رہا ہوں، روح بھی نہیں خلق کی تھی اللہ نے، ورنہ مقدر میں اولاد ہوتی، لوح محفوظ پر اولاد لکھی ہوتی راہب کے لیے، مگر اس کی روح نہیں خلق ہوئی تھی، تو پھر جسم کیسے پیدا ہوتا؟ تو حسین جو 7 بیٹے دے رہے تھے اس کا مطلب آپ سمجھے کہ حسین نے راہب کے 7 بیٹوں کی خاطر روح بھی خلق کی، جسم بھی خلق کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم حسین کو خالق نہیں کہتے،
اس لیے کہ حسین نے جو یہ قدرت ظاہر فرمائی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی قدرت کے زیر اثر حسین نے اس کی روح خلق کی، اس کا جسم خلق کیا۔ اور اب شہید محسن نقوی کے 4 مصرے یاد آئے۔ وہ یہ کہتے ہیں، عجیب چاروں مصرے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن ہے خاموش۔ یہ پورا منظر دیکھ رہے ہیں نا؟ اب اس وقت تو آج تو یہ دیکھیے کیمرے لگے ہوئے ہیں تمہیں، اور وہ لوگ جو نہیں ہیں وہ سن رہے ہیں۔ اس کا فائدہ بھی ہے، اس کا نقصان بھی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو نہیں آ پاتے وہ سنتے ہیں، لیکن جو آ سکتے ہیں وہ ذرا سہل پسندی اور اپنے آرام پسندی کو پیش نظر رکھ کے گھر ہی میں سن لیتے ہیں، تو اب وہ فرش اعضا پہ جو آنے کا ثواب ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت کوئی کیمرہ نہ تھا کہ جو اس پوسٹ کو لیتا، لیکن نگاہ عقیدت سے شہید محسن نقوی نے اس منظر کو کیش کیا۔ وہ کہتے ہیں قرآن ہے خاموش کہ تفسیر کچھ کہے، قرآن ہے خاموش کہ تفسیر کچھ کہے۔ میں سال بھر پہلے یعنی 2018 میں آیا تھا، تو ماشاءاللہ چہکتا ہوا بولتا ہوا مہوا کا مجمع غدیری سامعین متوالے عشق اہل بیت میں سرشار۔ تو ابھی تو خیر میں نے شروع کیا ہے، لیکن مجھے یقین ہے اور اطمینان ہے کہ وہی چہکتا بولتا ہوا انداز آپ کا ہوگا، وہی ایک قمبر مزاجی ہوگی، سلمان سرشت بن کے آپ سماعت فرمائیں گے، اور کہیں سے انشاءاللہ کوئی بخل لبوں کی جنبش میں اور سبحان اللہ کہنے میں نہیں ہوگا۔ میرا اور مجھے معلوم ہے مجلسیں رات میں ہوتی ہیں، بیچارے لوگ تھکے رہتے ہیں، دکان پر ہیں، کھیت میں ہے، زراعت ہے، جاب ہے اور دیگر کاروبار ہے، تو اس کی وجہ سے ایک ذہنی و جسمانی تھکن ہو جاتی ہے، مگر یہ بھی تو یاد رکھیں جو ہر تھکن کو دور کر دے اسے ذکر محمد و آل محمد کہتے ہیں۔ تو میں اسے برداشت نہیں کروں گا کہ آپ حضرات کی طرف سے کسی بھی طرح کی تھکن کا کوئی اظہار ہو۔ آپ پر جو مجھے اعتماد اور فخر ہے وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ جب میں مہوا آتا ہوں تو بہت حوصلے کے ساتھ اور بڑے جذبات کے ساتھ آتا ہوں کہ انتہائی بالغ نظر سامعین سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ تو وہ جو ایک وجدانی کیفیت میں بار بار آ کے دیکھتا رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اس کا اظہار آپ کریں گے۔ تو تمہید ختم ہو گئی، اصل گفتگو آ گئی ہے، اور کہیں سے کوئی بخل کنجوسی نہیں ہوگی کہ صاحب بہت آرام چاہیے، ہم کیوں سبحان اللہ کہیں اور ماشاء اللہ کہیں، واہ واہ کہیں، ایسا کوئی سوچتا نہیں، وہ بھی مہوا میں۔ اور ظاہر ہے کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ داہنے شانے پہ جو بیٹھا ہوا فرشتہ ہے وہ آپ کی واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ لکھنے کے لیے انتظار کرتا ہے کہ آپ لب ہلائیں تو یہ لکھے سبحان اللہ آپ کے نام اعمال میں، آپ ماشاء اللہ کہیں تو آپ کے نام اعمال میں یہ فرشتہ ماشاء اللہ لکھے۔ تو خبردار جو آپ کا 24 گھنٹے کا ساتھی ہے اسے نہ تڑپوائیے گا، اسے بے چین نہ کیجیے گا، اور ذکر آپ محمد و آل محمد علیہ السلام سن کر اور خاموش رہ کے آرام کرنا، گویا اپنے پھیپھڑے کے لیے آرام، اپنی زبان کو آرام، اپنے لبوں کو آرام، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اس لیے کہ اہل بیت کا ذکر ایک قوت دیتا ہے، ایک طاقت دیتا ہے، ایک حوصلہ دیتا ہے۔ جو وہ حوصلہ اور طاقت اور جذبات ملے تو اس کے اظہار کا سلیقہ ہونا چاہیے، جس میں میں یہ فخر کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ مہوا کے سامعین میں 100% موجود ہے۔ تو اب یہ جو میں پیش کر رہا ہوں اتنی بات میں نے اس لیے پیش کر دی تاکہ چوتھا مصرع جب پڑھوں تو کہیں سے کوئی کسر نہ رہے، آپ ماسک لگائے بھی رہے مگر آواز اتنی تیز رہے کہ جو فضا میں گونجے، خلا میں گونجے، اور پھر وہ آواز
نجف بھی جائے، کربلا میں حرم امام حسین بھی جائے، تاکہ ہمارا مولا علی بھی یہ دیکھے، ہمارا مولا حسین بھی دیکھے کہ میرے متوالے، میرے چاہنے والے کہیں جمع ہوئے ہیں جو میرے فضائل کو سن کر بے ساختہ اپنے لبوں کو جنبش دے رہے ہیں اور اپنے جذبات عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں بھی تاجپور احمد آباد میں مجلس پڑھ رہا تھا، تو پہلی مجلس سے تو کچھ لوگ خاموش تھے، دو چار لوگ سر جھکائے تھے۔ میں نے کہا بھیا اہل بیت کے فضائل کو سن کے سر جھکانا کیسا، خاموش رہنا کیسا؟ ارے محمد و آل محمد نے، علی اور خاندان زہرا نے ہمیں زندگی کے کسی موڑ پر جب شرمندہ ہونے کا موقع نہیں دیا تو ہم سر کیوں جھکائیں، ہم خاموش کیوں رہیں؟ ہمیں سربلندی کا موقع دیا۔ ہم کہتے ہیں ہمارا پہلا امام پیدا ہوا اللہ کے گھر میں، شہادت ہوئی اللہ کے گھر میں۔ ارے وہ خاموش رہے جن کے ہادیوں کے ہاں نہ کوئی فضائل ہے نہ کوئی مناقب ہے۔ ہم کیوں سست رہے؟ ہم کیوں اپنے کو ڈھیل رکھے؟ ہم کیوں جب محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں یہ طاقت ملی ہے تو ان کا ذکر سن کر ہم کیوں نہ وجد میں آئے؟ ہم کیوں نہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کے الفاظ بلند کریں تاکہ یہ پتہ چلے کہ علی کے دیوانے کہیں جمع ہوئے ہیں، علی کے چاہنے والے کہیں جمع ہوئے ہیں۔ تو بزرگان محترم، میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ انتظار کروں گا کہ چوتھے مصرے کا آپ استقبال کریں۔ محسن نقوی نے کہا کہ قرآن ہے خاموش کہ تفسیر کچھ کہے، دل چاہتا ہے خواب کی تعبیر کچھ کہے۔ یہ منظر دیکھا ہے کہ شہزادہ رسول کے زانوں پہ ہے، راہب سامنے کھڑا ہے، قرآن ہے خاموش کی تفسیر کچھ کہے، دل چاہتا ہے خواب کی تعبیر کچھ کہے، راہب میں اور رسول میں جاری ہے گفتگو۔ مجھے بڑا فخر ہو رہا ہے، استقبال کے لیے آپ تیار ہو گئے، آپ کے چہرے کی شادابی، شگفتگی، درخشندگی یہ بتانے لگی کہ چوتھے مصرے کا 100% نہ صحیح تو 95% استقبال ہوگا، اور 5% اگر کمی رہے گی تو میں آپ کی محبت میں اسے کور کر لوں گا۔ بہت 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 احسان آپ کا جناب محترم۔ دل چاہتا ہے خواب کی تعبیر کچھ کہے، قرآن ہے خاموش کہ تفسیر کچھ کہے، راہب میں اور رسول میں جاری ہے گفتگو، خالق کو انتظار ہے شبیر کچھ کہے۔ صلوات پڑھ لینا عظمت محمد و آل محمد پر محمد۔ ہمارے مولا ہیں، ولی ہیں، امام حسن ہمارے ولی ہیں، امام حسین ہمارے ولی ہیں، اور ولی کو اختیار ہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت اور قدرت سے تو حسین نے جسم بھی خلق کیا، روح بھی خلق کی۔ اور یہ صرف حسین ہی کی بات نہیں ہے، آپ ہر امام کی ذرا حیات دیکھیں تو کوئی نہ کوئی واقعہ مل جائے گا کہ جہاں ہمارے ہر ولی اور امام نے زندہ بھی کیا ہے، روح بھی خلق کی ہے، جسم بھی خلق کیا۔ ڈر ڈر کے سبحان اللہ نہ کہیے۔ میں نے عرض کیا کہ اہل بیت کا معاملہ ہر طرح کے خوف کو دور کرنے کی ضمانت رکھتا ہے۔ غور کرو یعنی محترم،
یہ تو امام حسین کی بات تھی، وہ 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام، پانچ چھ لوگوں نے یا علی یا تو نہیں کہا یا اتنا خاموشی سے من میں کہا کہ لب نہیں ہلے. ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی ڈوبے ہوئے ہوں عشق علی میں اور اتنا موہ ہو انہیں احساس نہ ہوا ہو. تو یہ سب بولیں، کوئی کنجوسی نہ کرے. بہت بہت شکریہ بزرگان محترم. یہاں بولیں، البتہ اگر کوئی آپ کا لیبر مزدور کوئی غلطی کرے اس کو بولنے میں ذرا کم طاقت خرچ کریں. وہاں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں. فیملی سے کوئی گڑبڑی ہو جائے، بیوی سے، بچوں سے، وہاں طاقت خرچ کریں. یہاں طاقت خرچ کرنے کا موقع ہے جو اہل بیت کے صدقے میں ہمیں ملی ہے. ان کے تصدق میں ہمیں یہ صحت ملی ہوئی ہے، یہ طاقت ملی ہوئی ہے، یہ جسم کی درستگی ملی ہوئی ہے. تو متوکل کا دربار، ہمارے 10ویں امام اور ایک جادوگر. متوکل کا جو دربار تھا نا، اس کی جو دیوار تھی وہاں ایک قالین بہت بڑا تھا لٹکا ہوا، اس پہ ایک شیر تھا، بنانے والے نے اسے دھاگے سے جس سے بھی بنایا ہو وہ ایک کپڑے کا شیر تھا. وہ جادوگر جو تھا جسے متوکل نے بلایا تھا اس لیے کہ وہ میرے 10ویں امام کو معاذ اللہ اپنے خیال باطل میں ذلیل کرے جادوگر کے ذریعے. تو اس نے یہ کہہ رکھا تھا میں دسترخوان سے جاؤں گا اور جیسے ہی لقمہ اٹھائیں رافضیوں کے 10ویں امام علی نقی تو تم اپنے جادو کے اثر سے ان کا لقمہ ہوا میں اڑا دینا. اس جادوگر نے کہا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں، میں تو بڑا زبردست جادوگر ہوں. چنانچہ جیسے ہی سب نے کھانا شروع کیا امام نے بھی لقمہ لیا. ایک مرتبہ اس نے اپنے جادو کے سسٹم کو مرتب کیا اور میرے 10ویں امام کے ہاتھ میں جو لقمہ تھا وہ اڑ گیا. امام نے دوسری مرتبہ لیا، پھر اس نے جادو کا اثر دکھایا، اڑ گیا. تیسری مرتبہ کرنے ہی جا رہا تھا یہ عمل کہ امام کو غیظ آ گیا، امام کو جلال آ گیا. کبھی کبھی لوگ پڑھ دیتے ہیں غصہ آ گیا. بھیا جب غصہ ہمارے لیے حرام ہے تو اماموں کے لیے نہیں حرام رہے گا. کیا سن رہے بھائی؟ غصہ تو حرام ہے بھائی. مولا علی فرماتے ہیں غصے سے بچو، اس لیے کہ غصہ جب کسی کو آ جاتا ہے تو اس کا نتیجہ شرمندگی ہوتی ہے، اور اگر غصہ کرنے والا شرمندہ نہ ہو تو اس کا پاگل پن یقینی ہو جاتا ہے نا. تو کبھی بھی بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں لفظوں کی بھی طہارت چاہیے، فقروں کی بھی پاکیزگی چاہیے، جملوں کی بھی طہارت چاہیے. کبھی بھی کسی بھی امام کے لیے یہ نہ کہے کہ عمرو بن عبدود نے تھوکا تو حضرت علی کو غصہ آ گیا. غصہ کیسا؟ وہاں جلال کا لفظ استعمال کیجیے، وہاں غضب کا لفظ استعمال کیجیے. جب جناب عباس کو غصہ نہیں آیا تو جلال آیا ہے نا. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ تو عصمت کے قریب ہے. نبیوں کے دامن کردار میں ترک اولا کا دھبا ہے، جناب عباس کے کردار کے دامن میں ترک اولا کا دھبا نہیں ہے. گھبرا جاتے ہیں شاید آپ. جناب آدم سے ترک اولا ہوا نا، پڑھو گا کسی مجلس میں. جناب یونس سے ترک اولا ہوا نا، اس کا تذکرہ تاریخ میں نہیں قرآن میں ہے، مگر دکھائے کوئی مورخ جناب عباس سے بھی ترک اولا ہوا ہو تو ہے نا معصوم صفت. مگر ہم شیعوں کی احتیاط ہے کہ معصوم صفت عباس کو بھی ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی معصوم نہیں کہتے، اس لیے کہ معصوم بس 14 ہے.
تو جو شیعہ قوم اتنی محتاط ہو، احتیاط برتے کہ وہ معصوم صفت عباس کو بھی ایک سیکنڈ کے لیے معصوم نہ کہے، وہ عرب کے رجسٹر گنہگاروں کو رہبر کیسے ماننے کے لیے تیار ہو جائے؟ بولتے رہیے بھائی، میرا ساتھ دیتے رہیے۔ تو امام علی نقی کو جلال آیا، اور جب جلال آیا نا تو ایک مرتبہ جو قالین پر شیر بنا تھا کپڑے کا، کاریگر نے اسے اس کا پیر اس کا منہ بنایا تھا اپنے دھاگے سے، میرے امام نے کہا او شیر قالین کیا دیکھ رہا ہے، مجسم ہو کے جتنی جلدی ہو سکے اس جادوگر کو نگل جا۔ تو وہ جو مجسم ہوا شیر بھائی وہ تو کپڑا تھا، اب مانو نا کہ میرے 10ویں امام نے اس کا جسم بھی بنایا، اس کی روح بھی خلق، جبھی تو مجسم ہو کے نکل گیا، مگر اس کے باوجود بھی ہم خالق 10ویں امام کو نہیں کہتے، خلق تو کیا اس کے جسم کو اس کی روح کو بھی، مگر اللہ کی دی ہوئی قدرت۔ یہ سب محافظین توحید ہے ہمارے 14 معصومین، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں رب نہ کہو، باقی جو چاہے ہماری فضیلت بیان کرو۔ تو اس معاملے میں یہ احتیاط ضروری ہے۔ تو بزرگان محترم بس 15 منٹ اور بچے ہیں اور 10:15 بجے مجلس ختم ہو جایا کرے گی۔ تو دیکھیں آپ، ولایت مولا علی کی ولایت، ولی تو اللہ بھی ہے، ولی تو رسول بھی ہے، ولی ہمارا علی بھی ہے۔ اور علی نے اس وقت تمام روحوں کا جائزہ لیا، جس نے کہا لا الہ الا اللہ، ان روحوں کی بھی آوازیں سنی مولا نے روز الست کہ جن روحوں نے کہا محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے۔ علی نے سنی وہ خاموشی، وہ جانی خاموشی کہ جب ان کی ولایت کا معاملہ آیا تو کیسے کیسے لوگ خاموش رہے۔ قمبر ہیں، کوفے کی شیعہ جامع مسجد ہے، جامع مسجد ہے، شیعہ نہیں، مسجد میں شیعہ ہوتی ہے نہ سنی، وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے نا۔ تو ان کے مکان کے پاس ایک چھت تھا، اس پہ قاری تھا، بہت جھوم جھوم کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ جناب قمبر کو اس خوش الہانی سے ذرا لطف ملنے لگا، ٹھہر گئے۔ کہا قمبر کیا ٹھہر گئے؟ کہا مولا بڑی پیاری آواز میں قرآن پڑھا۔ کہا مگر قمبر اسے قرآن کی تلاوت کوئی فائدہ تو نہیں پہنچائے گی؟ کہا مولا کیوں؟ کہا روز الست جب اللہ نے روحوں کو خلق کیا تو اس کی روح نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، نبی کی رسالت کی گواہی دی، لیکن جب میری ولایت کی گواہی کا معاملہ آیا تو یہ چپ رہا۔ اب تمہارا یہ کہنا کہ میں نے اس کی آواز کیسے پہچانی؟ جب اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تب سے میرے حافظے میں اس کی آواز محفوظ ہے۔ کیا سن رہے ہیں بھائی؟ اس نے جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، جبھی سے اس کی آواز، اس کا لہجہ میرے حافظے میں محفوظ ہے۔ تو چونکہ قرآن کی تلاوت سن کے روز الست کی اس کی آواز میرے دماغ میں تازہ ہو گئی اور مجھے اس کی آواز سے یہ پہچاننے کا موقع ملا کہ اسے قرآن کی تلاوت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، جو مجھے ولی نہ مانے اس کی ہر عبادت بیکار ہوا کرتی ہے۔ اور کیوں غیر محترم؟ تو آئیے آج کی گفتگو اس موضوع سے اسی حد تک ہے، لیکن ہمارا عنوان ہے ولایت اور ہماری ذمہ داریاں۔ تو ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہماری ذمہ داریاں یہ ہیں کہ ہم صرف علی کو ولی نہ مانیں، ان کو مانے ولی، ان کی بھی مانیں، ان کو بھی مانے، ان کی بھی مانے، مولا علی نے جو جو کہا ہے وہ بھی مانے،
عمل کریں. آج میں ایک قول پیش کرتا ہوں, بڑا قیامت کا قول ہے بھئی. جہاں جہاں مولا علی کا یہ قول پڑھا ہے, کچھ دیر تک قسطوں میں اسے سمجھتے ہوئے مست ہونے لگے اور ان کی اپنی زندگی سامنے آ گئی. آقا علی نے کہا جو جتنی جلدی سمجھ جائے مجھے دے اور اشارہ دے, میں آگے بڑھوں. فرماتا ہے مولا علی, پریشانیاں, مشکلات حالات سے نہیں پیدا ہوتی, خیالات سے پیدا ہوتی ہے. اوہ بھیا, جن لوگوں نے سبحان اللہ نہیں کہا, میرا معاملہ نہیں ہے, مولا کا معاملہ ہے. وہ صلوات پڑھ کے ثواب کا بیلنس برابر کریں. پریشانیاں حالات سے نہیں پیدا ہوتی, خیالات سے پیدا ہوتی ہیں. لاکھ حالات خراب ہوں, خیالات اچھے ہوں, وہی پریشانیاں آسان ہو جاتی ہیں. یہ آپ صرف سن کے رہنا چاہیے, لوگوں کو بتائیے مولا علی کا قول, تاکہ وہ اپنی زندگی میں اس قول کو مشعل راہ بنا لے. اور دوسری بات کہ ہم انٹرنیشنل خطیب ہیں, بین الاقوامی ذاکر. آپ کی دعا سے, شہزادی کے لطف عنایت سے, محمد والے محمد علیہ السلام کے صدقے سے ہم بحیثیت خطیب کے خلیجی ممالک ہوں یا یورپ ہو یا امریکہ ہو, جا چکے ہیں, برابر جاتے رہتے. ایک پرابلم جو پیدا ہو گئی ہے ادھر آ کے فاسٹ ٹیکنالوجی کے رد عمل میں, وہ ہے نیٹ کی پرابلم, انٹرنیٹ. وہ چھوٹا والا جو موبائل تھا ننا منا, وہ تو ٹھیک تھا. وہ جب سے اسمارٹ فون آیا, نیٹ, انٹرنیٹ, صاحب مت پوچھئے, لوگ اپنی آنکھیں خراب کیے جا رہے ہیں, اپنی کمر جھکائے چلے جا رہے ہیں, کھانے کی پرواہ نہیں ہے. یہ سب تو اپنی جگہ ہے, ماں بلا رہی ہے, آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے ہیں, مؤذن اذان دے رہا ہے وہ اسی میں. یہ بھیا موبائل یہودی بھی ہے, عیسائی بھی ہے. آپ اب جیسے سنے, آپ مجھے نہیں, یہ تو دنیاوی بات ہو رہی ہے, یعنی آپ کے فلاح و بہبود کے لیے. جب تک مولا کا ذکر ہو تب تک کسی کو خاموش رہنے کی اجازت نہیں. باقی یہ معاملہ جو ہے آپ بولیں, خاموشی سے سنیں, 2 منٹ مجھے عرض کرنا ہے, جیسے بھی آپ کا اپنا اختیار ہے. بھیا یہ جو موبائل ہے نا, نیٹ, یہاں انگلش ٹو اردو ڈکشنری لغت ہوگی. آپ ذرا این والے کالم میں جائیے اور وہاں NET اس کے معنی دیکھیے تو ملے گا نیٹ معنی جال. نیٹ معنی جال. بھیا یہی جال, مچھلی والا جال. مہیا میں تو مچھلی کا بڑا زور ہے, یہاں تو سمجھنا آسان ہے نا بھائی. مچھلی والا جال, نیٹ مانے جال. تو یہ جو تالاب میں یا دریا میں یا سمندر میں یہ جال ڈالا جاتا ہے تو اس میں شکار ہو کے حرام چیزیں بھی آتی ہیں, حلال چیزیں بھی آتی ہیں. کیا سمجھ بھائی؟ اب یہ ہماری اپنی سمجھ ہے کہ ہم حرام کو چھوڑ دیں, حلال کو لے لیں. تو یاد رکھیں, موبائل سے, نیٹ سے اتنا ہی پیار کیجئے کہ حرام میں مبتلا ہونے کا خوف اور ڈر نہ رہے. ورنہ یاد رکھیں کہ پھر یہی موبائل ہمارے لیے گناہ کا سبب بن جائے گا. جس طرح جال میں مچھلیاں آتی ہیں, بہت ساری مچھلیاں جائیں گے, لیکن وہ جو موچھ والی مچھلی ہے نا, ٹنگنا بولتے ہیں, وہ حرام ہے. یا جو بغیر چھلکے والی مچھلی ہے وہ بھی حرام ہے. مگر جال میں تو آ گئی,
اب نک میں آ گئی تو کیا مطلب استعمال کرے؟ نہیں، وہ جو ٹنگنے والی مچھلی ہے، اللہ نے جب مچھلیوں پر علی کی ولایت کو پیش کیا تو اس کی نسل نے علی کی ولایت کو قبول نہیں کیا، اللہ نے قیامت تک کے لیے اسے حرام قرار دے دیا، اسے کھانا حرام ہے۔ اور وہ دوسری مچھلی جس پہ سرنا نہیں ہوتا، چھلکے نہیں ہوتے، وہ بھی کھانا حرام۔ بازار کوفہ میں ایک شخص بیچ رہا تھا مچھلی، علی نے جب جائزہ لیا بازار کا تو کہا جلدی سے اٹھا لے جاؤ اسے کوفے کے بازار سے، اس کا خریدنا بھی حرام ہے، اس کا بیچنا بھی حرام ہے، یہ مچھلی ہے ہی نہیں، یہ بنی اسرائیل کی ایک نسل ہے جس انسان نے بہت گناہ کیا تھا تو اللہ نے مسخ کر کے اسے اس شکل میں تبدیل کر دیا تھا۔ تو اس گزارش کو ہماری یاد رکھیں، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع حاضر ہوا ہے، میں سب کی تشریف آوری کا شکر گزار ہوں کہ یہ پورا حال مجمع سے بھرا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے، آپ یقین مانیں منبر پر نہیں کوئی تملک کر سکتا کہ میں بھی آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، جتنی محبت آپ کرتے ہیں میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ آج گفتگو یہیں پر رک رہی ہے اس دعا کے ساتھ، پروردگار عالم ان تمام عزاداروں پر اپنی خصوصی برکتیں اور رحمتیں اور کرامتیں نازل فرما بحق محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ابھی آپ مرثیہ سن رہے تھے، بڑا پردرد مرثیہ تھا، اور وہ مرثیہ تھا ہم شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر کے حال کا۔ اور اس مرثیے میں یہ بھی ذکر تھا نظم میں کہ حسین اپنے بیٹے علی اکبر کو بہت چاہتے تھے، جب رخصت کیا ہے تو یہ کہا ہے بیٹا ذرا مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ گھوڑے پر سوار کیا حسین نے بیٹے کو، خدا حافظ کہا، حسین کا یہ نوجوان بیٹا جانب مقتل رواں ہوا، 2-4-6 قدم چلے تھے علی اکبر، ایک مرتبہ محسوس ہوا کہ جیسے کوئی پیچھے پیچھے چلا رہا ہے۔ اب جو حسین نے مڑ کے دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا، بوڑھا باپ تھا جو کمر تھامے ہوا۔ حسین نے کہا بیٹا مجھے روکنا نہیں، کہا نہیں بابا آپ میرے پیچھے پیچھے نہ چلیں، آپ تو مجھے رخصت کر چکے، خدا حافظ کہہ چکے، پھر پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں میرے؟ کہا بیٹا یہ تو اس وقت تم جانتے جب تم اولاد والے ہوتے، تب جانتے کہ باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے، بابا کچھ بھی ہو مگر آپ چاہیں۔ حسین کسی طرح جانے پہ آمادہ نہیں ہے، اور اب حسین کا یہ جوان بیٹا گھوڑے سے اترا، باپ کو سینے سے لگا کے کہا بابا دادی فاطمہ زہرا کی قسم واپس جاؤ۔ جب علی اکبر نے اتنی بڑی قسم دی، اچھا بیٹا ماں کے نام کا احترام واجب ہے، میں جا رہا ہوں، لیکن بیٹا جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ حسین ایک بلندی پر کھڑے ہو گئے، اور جناب ام لیلہ جو علی اکبر کی ماں تھی وہ بھی خیمے کے دروازے پر ایک بلندی پر کھڑی ہو گئی۔ ادھر مصروف جنگ ہوئے علی اکبر، ادھر حسین کا چہرہ تھوڑی دیر کے بعد ایک مرتبہ بدلنے لگا۔ لیلہ نے کلیجہ تھام کے کہا میرا بچہ خیریت سے ہے؟ حسین نے کہا لیلہ اکبر تو ہے خیریت سے مگر ایک بہادر مقابل میں آ گیا ہے، جاؤ خیریت کی دعا مانگو، اس لیے کہ نانا سے میں نے بارہا سنا ہے ماں کی دعا اولاد کے حق میں بڑی جلد قبول ہوتی ہے۔ کیونکہ کربلا ایک مکمل درسگاہ ہے جہاں حسین نے یہ پیغام بھی پہنچایا کہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے۔ ام لیلہ خیمے میں آئی، اب خیمے کا پردہ ہے اور ابھی سر پر چادر ہے، مگر چونکہ دعا کا مسئلہ تھا ایک مرتبہ چادر سر سے اتاری اور بال بکھیر دیے،
اب ام لیلا کے ساتھ زینب بھی ہے، ام کلثوم بھی ہے، رقیہ بھی ہے، رباب بھی ہے، فضہ بھی ہے، سکینہ بھی ہے، عاتقہ بھی ہے، وہب قلبی کی ماں قبر بھی ہے، جناب عباس کی زوجہ لبابہ بھی ہے، یہ ساری خواتین ہیں۔ اور ایک مرتبہ شہزادی زینب کی موجودگی میں بغل میں جناب ام لیلا نے روتے ہوئے کہا، میرے اللہ، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، میرے یوسف علی اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ ماں کی دعا فوراً قبول ہوئی۔ ماں کا بڑا کلیجہ ہوتا ہے، شاعر نے کہا عنصر خلق و محبت سے ہے خلقت ماں کی۔ پیام آزمی کہتے ہیں عنصر خلق و محبت سے ہے خلقت ماں کی، ہے کوئی شے جو محبت تو محبت ماں کی، زندگی دیتی ہے انسان کو شفقت ماں کی، زندگی دیتی ہے انسان کو شفقت ماں کی، باپ سے بڑھ کے ہے دنیا کو ضرورت ماں کی، باپ سے بڑھ کے ہے دنیا کو ضرورت ماں کی، پیار سب کرتے ہیں دنیا میں تجارت کے لیے، پیار سب کرتے ہیں دنیا میں تجارت کے لیے، صرف ایک ماں کی محبت ہے محبت کے لیے، مشکلیں سہ کے ہمیں درس وفا دیتی ہے، مشکلیں سہ کے ہمیں درس وفا دیتی ہے، شب کے سناٹے میں اٹھ اٹھ کے دعا دیتی ہے، شب کے سناٹے میں اٹھ اٹھ کے دعا دیتی ہے، خون دل اپنا یہ ہنس ہنس کے پلا دیتی ہے، خون دل اپنا یہ ہنس ہنس کے پلا دیتی ہے، گوشت کے ٹکڑوں کو انسان بنا دیتی ہے، گوشت کے ٹکڑوں کو انسان بنا دیتی ہے، مامتا ماں کی وہ دولت ہے جو گھٹتی ہی نہیں، باپ تھک جاتا ہے ماں پیار سے تھکتی ہی نہیں۔ علی اکبر آ گئے حسین کے پاس، ماں کی دعا قبول ہوئی، بابا میں آ گیا ہوں 82 دشمنوں کو واصل جہنم کر کے، بابا میں 18 برس کا ہوں، میری ماں لیلا ہے مگر پالا ہے پھپھی زینب نے، آپ اکثر کہتے تھے بابا میں تیرا بابا ہوں حسین، بیٹا علی اکبر مجھ سے کچھ مانگ، تو میں یہی کہتا تھا کہ بابا کیا مانگوں، میری شہزادی میری پھپھی اس طرح سے میری خدمت کرتی ہے، اتنا خیال رکھتی ہے کہ بابا آپ سے مانگنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے، مگر بابا جس بیٹے نے آپ سے کچھ نہیں مانگا پوری زندگی اس وقت مانگ رہا ہوں۔ حسین کا دل بہت بڑا ہو گیا، بیٹا اچھا تو مانگے گا اس وقت، میرے لال کیا مانگتا ہے؟ کہا بابا پانی کا سوال، ساقی کوثر کے غیرتدار بیٹے نے سر جھکا لیا، میرے لال پانی نہیں ہے اپنی زبان میرے منہ میں دے دو، فوراً نکالی، کہا بابا آپ تو مجھ سے کئی گنا پیاسے ہیں، اور اس کے بعد اب علی اکبر دوسری مرتبہ مقتل میں آئے، ابن انس نے چھپ کے پوشیدہ طور پر نیزہ مارا، وہ نیزہ علی اکبر کے سینے کی پسلیوں کو توڑتا ہوا کلیجے میں پیوست ہو گیا، حسین کو آواز دی، بابا کو پکارا، اکبر جب گھوڑے سے گرنے لگے آواز دی، بابا خبر لو بابا، عزادارو۔ حسین نے جب اکبر کی آواز سنی نا تو ایک مرثیہ پڑھا، مرثیے کے یہ الفاظ نہ تاریخ انبیاء میں ملتے ہیں نہ تاریخ ائمہ میں ملتے ہیں، جو قیامت کا مرثیہ، حسین نے آدھی سطر کا مرثیہ پڑھا مگر قیامت اس مرثیے میں حسین کہتے ہیں یا بنیا دنیا بعد غلبہ، میرے لال تیرے بعد جینے کا مزہ نہیں رہ گیا۔ حسین کا عجیب عالم تھا، چلاتے تھے کہ باپ کے پیارے کدھر گئے، اے میری زندگی کے سہارے کدھر گئے، اے نور چشم آنکھوں کے تارے کدھر گئے، پہنچا کے ہم کو گور کنارے کدھر گئے، اندھیر ہے جہاں نہ تمہیں پائے گا حسین، آواز دے دے تم تو چلا آئے گا حسین۔
علی اکبر آواز دے رہے ہیں بابا ادھر ہوں، مگر فتح کے باجے بج رہے ہیں، کان پڑی آواز نہیں سنائی دے رہی ہے۔ علی اکبر نے جسم کی پوری طاقت سمیٹی، بابا ادھر ہوں۔ حسین پہنچے، جوان بیٹا اولیاں رگا رہا تھا، بیٹا تیرا غریب بابا آ گیا، کوئی خواہش ہے، کوئی وصیت ہے؟ ہاں بابا، مجھے خیمے میں پہنچا دو اور میں اپنی پھوپھی کو ایک مرتبہ اور دیکھوں، اور دوسری خواہش یہ ہے کہ میں مدینے سے چلتے وقت 28 رجب کو یہ وعدہ کر چکا تھا اپنی بہن صغرا سے کہ اکبر تمہیں لینے آئے گا، بابا اب مدینہ نہیں پہنچ سکتا مگر صغرا کو دکھا دو بابا۔ حسین نے کہا بیٹا تیرے بابا کے لیے یہ کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، میں اللہ کا ولی ہوں، میں امام وقت ہوں، میں خدا کی حجت ہوں، بیٹا ذرا ان دو انگلیوں کے بیچ میں دیکھو۔ اب جو علی اکبر نے امامت کی دو انگلیوں کے بیچ میں دیکھا صغرا گھر کی چوکھٹ پر منہ رکھے کہہ رہی ہے کب آؤ گے بھیا، بہن تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ علی اکبر نے کہا بہن انتظار نہ کرنا، مجلس تمام ہے۔ اس کے بعد حسین نے کہا بیٹا دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈالو۔ علی اکبر نے ایک ہی ہاتھ بابا کی گردن میں ڈالا، چند قدم لے کے چلے، زمین پہ لٹایا، کہا بیٹا دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈالو۔ کہا مگر بابا داہنا ہاتھ میں اپنے سینے پر رکھے ہوں۔ کہا بیٹا سینے میں کیا ہوا؟ کہا یہیں نیزے کی انیت در آئی ہے۔ کہا بیٹا ذرا ہاتھ ہٹاؤ۔ اکبر نے ہاتھ ہٹایا، حسین نے غور سے دیکھا، نیزے کی انی چمکتی ہوئی نظر آئی۔ بعزادارو ایک مرتبہ حسین نے اپنا گھٹنا کربلا کی زمین پر رکھا، ایک مرتبہ منا کا رخ کیا، دادا ابراہیم آ جاؤ کربلا میں، تمہاری آنکھ پر پٹی بدھی تھی، آج تیرے بیٹے حسین کی آنکھ پر پٹی نہیں بدھی ہے، اے بابا نظر چھوڑ کے آ جاؤ، تمہارا بیٹا ایک بڑا امتحان دے رہا ہے۔ حسین نے آستین سمیٹی، علی اکبر کے سینے میں ہاتھ ڈالا، کوشش یہ ہے کہ نیزے کی انی نکل آئے، مگر نیزے کی انی کلیجے میں اتنا پیوست ہو گئی، پہلا جھٹکا دیا نہ نکلی، دوسرا جھٹکا دیا نہ نکلی، یا علی کہہ کے اب جو حسین نے تیسرا جھٹکا دیا نیزے کے ساتھ، اکبر کا کہیگا باہر آ گیا۔ علی اکبر نے کہا بابا منہ پھیرو، میرا دم نکل رہا ہے، میں نے سنا ہے جوان کا دم بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ باتنا حسین